بہت شکریہ. جی ہلو، جی بھائی ٹائیگر السلام صاحب. علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، آج سے 6 سال پہلے مطلب مرتدوں کی میں نے مطلب اسٹریم وغیرہ کسی نے لنک دیا تھا، تو بہت بے چینی سی ہو گئی تھی ہم کو. تو ہم نے بہت زیادہ تلاشا ادھر ادھر، لیکن کوئی بھی یوٹیوب پہ نہیں تھا اس ٹائم پہ جو جواب دے. میں نے بہت تلاش کیا، لیکن پھر ابو ذر بھائی سے ملاقات ہوئی میری. تو ہوں، ان کے ویڈیوز دیکھے تھوڑا، اور یہ چیز میرے سامنے آئی کہ جہاں بھی اللہ رسول کی مطلب نافرمانی ہو رہی ہو، گستاخی ہو رہی ہو، تو وہاں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے. تو ہم وہاں ہوں، سے ہٹ گئے. ہوں. تو بس اتنا کہنا تھا کہ ابو ذر بھائی سے کے ذریعے آپ لوگوں سے ملے، اور بہت اچھا لگتا ہے آپ کو سننے کے لیے. بائک پہ رہتے ہیں تو ایک کان میں لیڈ لگا لیتے ہیں، آپ کا ویڈیو چلتا رہتا ہے، اس پہ غور و فکر کیا کرتے ہیں. بہرحال میرے 2 سوال تھے چھوٹے چھوٹے سے. ہوں. ایک سوال یہ تھا کہ اس دن آپ ایک بات کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہوں. بے شک. لیکن میرا یہ سوال تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سب لوگ جو مطلب مومن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، تو ہم لوگ کو اٹرنل لائف ملے گی ہمیشہ کے لیے. تو ہم لوگ بھی پھر ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ یہ بالکل. چیز مطلب کلیئر کر دیجیے. ہمارا آغاز ہے، انتہا نہیں ہے. یعنی انسان جی کی روح کا آغاز ہے، اس کی انتہا نہیں ہے. جسم تو بالکل یعنی ٹیمپریری چیز ہے. جسم جو ہے وہ روح کی سواری ہے. تو جس طریقے سے آپ سواری کو ہمیشہ اپنے ساتھ نہیں رکھتے، مان لیجیے آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ گاڑی کا باہر پارک کر کے اندر آئیں گے، آپ اپنی موٹر سائیکل باہر چھوڑ کر اندر آئیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بستر پہ بھی اپنی موٹر سائیکل لے کے جائیں گے، اسی کے ساتھ سوئیں گے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو جسم ہے یہ دراصل روح کی سواری ہے. جسم یہاں رہ جائے گا، روح آگے چلی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نیا جسم دے گا جو اسی جسم کے مطابق ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ روح جو ہے وہ پھر کبھی ختم نہیں ہوگی جنت میں جا کر. ہاں، اس کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ اور روح میں فرق یہ ہے کہ اللہ کا نہ آغاز ہے نہ اس کی انتہا ہے، لیکن روح کا آغاز ہے، اس کی انتہا نہیں ہے. دوسری چیز میں یہاں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی کہ ایک چیز ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو چیز عطائی ہوتی ہے وہ عطائی ہی ہے. یعنی ہم اللہ کو واجب الوجود مانتے ہیں اور خود کو ممکن الوجود باہر صورت. بہت اہم یعنی پوائنٹ. وہاں اگر اٹرنل لائف بھی ہے تو وہ بھی محتاج ہے خدا کے جی ہاں. وجود کی. جی ہاں. ایسا نہیں ہے کہ وہاں اٹرنل لائف ملے گی تو خدا کا وجود جو ہے وہ ان اب غیر نیسیسری یا ضروری ہو گیا. غیر ضروری ہوگا. نہ نہ نہ، اس اٹرنل لائف کے لیے بھی ہم محتاج ہیں ایک ایسے خدا کا جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام ہے. هو بہت الاول زبردست. والآخر والظاہر جی ہاں. والباطن. جزاک اللہ. جی ہاں. اور اس کے پیچھے اور بھی ایک حضرت ایک حکمت ہے. میں ایک چیز بتا دوں آپ کو جی کہ روح کے ہمیشہ رہنے میں ایک حکمت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے روح کے علاوہ جو چیزیں بنائی ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گی. یہ خدا کا اپنا ایک نظام ہے. یہ کائنات بنی ہے تو کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوں گی. جیسے جنت ہے، تو جنت ایک مرتبہ بن گئی تو اب اس میں تباہی نہیں آنی ہے، چونکہ وہیں پر اللہ کے ماننے والوں کو رہنا ہے. اب اگر تمام چیزوں کا یہی اصول ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جنہیں جس چیز کو بنایا وہ ایک نہ ایک دن جا کر ختم ہو جائے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں نقص ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتا جو ہمیشہ رہے. پھر انسانوں میں اور خدا میں فرق کیا رہ گیا؟ انسان بھی بہت سی چیزیں بناتا ہے جو ایک وقت میں جا کر ایکسپائر ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ایسی چیزیں بنا دی جو ایک وقت میں جا کر ایکسپائر ہو گئی. لیکن نہیں، فرق یہ ہے کہ انسان ایسی کوئی چیز نہیں بنا سکتا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے. خدا بنا سکتا ہے، اور خدا بنانے کے باوجود وہ چیزیں خدا کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. یہ اصل میں اس کی ایک بنیادی وجہ بھی ہے. اچھا حضرت، ایک سوال اور تھا میرے دماغ میں، بہت پوچھ نہیں پائے ہم کسی سے، بہت پریشان رہتے تھے اس پہ. جی تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ ممی، ہم لوگ کوئی کام کرتے تھے تو امی یہ کہتی تھی کہ یہ مت کرو اللہ مارے گا، ایسا مت کرو، ڈراتی تھی ہیں جیسے غالباً. تو یہ چیز میرے دماغ میں ایک امیج بننے لگی تھی بچپن سے. مطلب ہم اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے ہو گئے پھر بھی مطلب چھڑکتے ہیں اس کو، مطلب الجھن ہوتی ہے ہمیں اس چیز کی کہ وہ جو امیج میرے دماغ میں بن گئی ہے اس کو ہم کس طرح سے ہٹائیں، یا کیا مطلب ایسا ہو پتہ چلا ہم مسلمان تو اپنے آپ کو سمجھ رہے لیکن ایکچوئل میں مسلمان ہی نہیں. یعنی وہ کیا امیج ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ سے آپ ڈرنے لگے ہیں؟ نہیں نہیں، امیج اس طرح کی بن گئی ہے، مطلب ایک امیج بن گئی یعنی ہے کوئی جیسے تصویر ایک بن گئی. بڑا سا. جی جی ہاں، جی ہاں. ہاں، کوئی تصویر بن گئی آپ کے ذہن میں. ہاں، تو یہ دیکھیں، جو چیزیں انسان کی قدرت سے باہر ہیں، یعنی آپ اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ شیطانی وسوسہ ہے کہ وہ ایک امیج آپ کے ذہن میں ڈال دیتا ہے. جو چیز ایک حدیث میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں میں جو وسوسہ آتا ہے ان کے دلوں میں، اس کو معاف کر دیا. تو یہ شیطانی وسوسے ہیں
کہ آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے باوجود وہ امیج آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، تو یہ اس پر کوئی پوچھ نہیں ہوگی انشاءاللہ. آپ خود ہی وہ اچھا، امیج تو کریٹ کریں اور خود وہ امیج لے کر آئیں تو یہ چیز قابل مواخذہ ہے. حضرت ہم اس کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اور ڈر بھی لگتا تھا کہ کسی سے پوچھیں. تو ہم آپ کی اسٹریم بہت ٹائم سے دیکھ رہے ہیں، تو میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ بات کریں، کیونکہ ہم بات کر نہیں پاتے ہیں، ہیزیٹیشن ہوتی ہم سب کے سامنے بات بولنے سے، اس وجہ سے تو ہمت کر کے ہم نے آج پوچھا. آپ تو تو ٹائیگر ہیں، یہ آپ کو کیا ہیزیٹیشن؟ وہ نہیں، عامر بھائی کی آواز میں عامر بھائی کبھی کبھی غلط بھی سمجھ لیتے ہیں نا، کہ ہم بول رہے ہیں پتہ چلا ہم کو کچھ غلط سمجھ لیا. تو ان کی آواز میں ایک وزن سا لگتا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑا ڈر لگتا ہے کہ ہاں کہیں میرے منہ سے کچھ اب غلط عامر نہ نکل بھائی، جائے. اب آپ دیکھ لیں کہ ٹائیگر بھی ڈرنے لگے ہیں آپ سے، یہ آپ کی امیج ہو گئی ہے. نہیں اللہ اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے، ایسی کوئی بات نہیں. اور حضرت نے بڑا کلیئرلی آپ کو بتا دیا ہے کہ اچھا، اصل میں میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے، جن چیزوں کا تعلق انسانی وجود میں یعنی اس کے حواس سے ہے، اس میں بعض اوقات انسان خود کو بے بس پاتا ہے. مثال کے طور پر اقبال نے کہا تھا کہ کبھی تو کیا ہے وہ الفاظ ہیں، کبھی تو نظر مجاز، ہاں، لباس مجاز میں کہ ہزاروں جبینیں تڑپ رہی ہیں، میری ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز پہ. تو وہ اقبال نے یہ جب جملہ بولا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کو کہ آپ سامنے تو آئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، سجدے تو میں پھر کروں گا نا، ہزاروں سجدے ہیں میرے ماتھے کے اوپر، مگر آپ نظر تو آئیں. اس سے یہ سمجھ انسان کو آتی ہے کہ انسان کو فطرتی طور پر اللہ نے بنایا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو قرآن میں ملتا ہے، وہ تقاضا کرتے ہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ آگے سے کہتے ہیں کہ لن ترانی، آپ دیکھ نہیں پائیں گے. قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. یہ ساری چیزیں اس لیے بیان کی تھی کہ انسان کو بنایا اس ڈگر کے اوپر ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی سطح پر گرپ کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنی سطح پر وہ چاہتا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ چاہتا ہے مجھے میرے لیول پر آ کر سمجھاؤ. ایک جوان ہے، وہ چاہتا ہے مجھے چیز سمجھ آئے، میری لیول پر اترو. اس کا یہ تقاضا اور تڑپ ہوتی ہے. یہی تڑپ پھر اس کو جستجو کے پہلو کے اندر ڈالتی ہے اور آگے نکلتا ہے. مسئلہ حل تب ہوتا ہے جب آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو جائے، اور وہ صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے. باقی یہ اس طرح چیزیں نظر آنا یہ آپ کے بس میں ہے ہی نہیں ہے. اس میں صرف یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے اور ان خیالات کو جھٹکا جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی ایسا نہیں ہے کہ اس پر آپ کی جسرا حضرت نے کہہ دیا پکڑ ہوگی، انسان کے بس میں نہیں ہے یہ چیز، وہ تقاضے کرتا ہے. اچھا حضرت، چلے حضرت اب اگلے ایک چیز اور بھی لوگ چھوٹی سی بس جی. چھوٹی سی یہ پوچھ رہے تھے کہ چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام ہے، تو کیا مطلب وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ زندہ ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس پہ تھوڑا سا بتا دیجئے ہم کو. تو ہم نے اس کے بارے میں تحقیق کی تھی. اس تعلق سے مختلف آرا ہیں، اور ابھی میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کر پاؤں گا، انشاءاللہ پھر کروں. جی ٹھیک، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، چوتھے آسمان پہ ہم جاتے ہیں، دنیا میں جو زندہ ہیں ان سے تو کام کر لیں پہلے. اچھا جی،